احمد کا جو آج سالار ہے، تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے، ساتھ فوجوں کی کوئی نہ یلغار ہے، ابن منصور کی ایک للکار ہے، ڈنکا توحید کا اب بجائیں گے ہم، پرچم دین احمد اڑائیں گے ہم، ڈنکا توحید کا اب بجائیں گے ہم، پرچم دین احمد اڑائیں گے ہم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم ایم بشارت احمد صاحب زونل امیر، محترم اے پی وائی عبد القادر صاحب زونل امیر، محترم ناظر صاحب اصلاح و ارشاد قادیان، محترم ایڈیشنل ناظم صاحب وقف جدید بیرون قادیان، محترم ناظر صاحب تعلیم قادیان، مبلغین کرام، صدر صاحبان جماعت اور تامل ناڈو صوبہ نارتھ اور ساؤتھ، دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے احمدی بھائی بہنوں، عزیز نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ خلافت احمدیہ کی 7 سالہ جوبلی، جس کے پروگرام 27 مئی 2008 سے ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خطاب کے ساتھ شروع ہوئے، اور آپ نے 27 مئی کو لندن، قادیان اور ربوہ کے لائیو پروگرام دیکھے اور سنے، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا میں اور ہندوستان میں خلافت جوبلی کے جلسے اور کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے 1 جون کو کالیکٹ میں کیرلا کی کانفرنس ہوئی، پھر 8 جون کو بنگلور میں کرناٹک کی کانفرنس ہوئی، 15 جون کو حیدرآباد میں آندھرا کی ہونی تھی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہاں نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کانفرنس ہونے سے زیادہ پبلسٹی جماعت احمدیہ کو ملی ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کانفرنس کے نہ ہونے کے بھی جو نیک نتائج ہیں اللہ تعالیٰ وہ دکھائے، اور وہاں کی جماعت اور احباب جماعت کی ہر طرح حفاظت کے لیے بھی احباب دعائیں کرتے رہیں۔ اب یہاں اسی دوران 8 جون کو مہاراشٹر میں اور 15 جون کو مہاراشٹر کے دوسرے سرکل میں شولاپور اور بلہارشاہ میں کانفرنسیں ہوئیں، اور آج یہاں پر کانفرنس کا پہلا دن ہے، پھر کل بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر 29 جون کو گوالیار میں ایم پی کی کانفرنس ہو رہی ہے، پھر جولائی میں پنجاب، ہریانہ، ہماچل کی کانفرنسیں ہوں گی، پھر اگست میں اڑیسہ، بنگال وغیرہ کی جو ہے وہ کانفرنسیں ہوں گی، اور پھر کشمیر کی، اور پھر یہ جوبلی تقاریب کا جو اختتام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 7 سالہ خلافت جوبلی جلسہ سالانہ قادیان 26 تا 29 دسمبر پر ہوگا، جس میں ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز
بنفس نفیس تشریف لائیں گے، اس کے لیے ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے اور جلسہ سالانہ قادیان میں شرکت کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ خلافت احمدیہ کہ ہم 100 سالہ جوبلی منا رہے ہیں۔ خلافت کیا ہے؟ خلافت کا نظام اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو نیچر کا نظام ہے۔ کوئی گھر، کوئی محلہ، کوئی گاؤں ٹاؤن، کوئی شہر، کوئی صوبہ، کوئی ملک بغیر سیادت کے، بغیر لیڈرشپ کے نہیں چل سکتا۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے اسٹیشنوں پر پیسنجر ٹرینوں کو اور مال گاڑیوں کو ایک انجن لگا ہوا ہوتا ہے، 50 ڈبے سامان سے بھرے ہوئے وہ کھینچ کر لے جا رہا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ اگر انجن کو نکال لیا جائے تو سارے کے سارے ڈبے ریل کی پٹری پر کھڑے رہیں گے اور کھڑے کھڑے جام ہو جائیں گے۔ اسی طرح انسان اگر اپنے نفس میں غور کرے تو بھی یہ نیچر سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے جسم میں دل ایک ایسا ہے کہ سارا نظام حیات کا دار و مدار اس پر ہے۔ اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ انسان کوما میں چلے جاتے ہیں، دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، سو جاتا ہے دماغ، بعض 2 دن 4 دن 8 دن وینٹیلیشن پر تو آج کل جو ہے نا وہ ہسپتالوں میں رکھے جاتے ہیں ایسے مریضوں کو، اور دل کی حرکت جاری رکھی جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ 6 مہینے سال ہو گیا ہے کوما کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، باقی ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ معطل ہو چکی ہے، کیونکہ دل دھڑک رہا ہے اس لیے وہ زندہ ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو ہمارے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ درست نہیں تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو کہ وہ دل ہے۔ اگر دل نہیں تو پھر انسان کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ دل دراصل نظام خلافت ہے، اور ضروری ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دل کی حرکت کو قائم رکھنے کے لیے، دل کو مضبوط رکھنے کے لیے، دل میں صاف اور صالح خون پہنچانے کے لیے تمام جو اعضاء ہیں انسان کے ان کو اچھے رنگ میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اچھی خوراک کی ضرورت ہے تاکہ صالح اور مفید خون پیدا ہو اور پھیپھڑوں سے صاف ہو کر دل میں پہنچے اور دل پمپ کر کے سارے نس ناڑیوں میں سارے جسم کے رگ رگ تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ نظام حیات چل رہا ہے۔ تو جو ایک خلافت کا نظام ہے، اس کے بغیر نہ دنیا کا نظام چل سکتا ہے نہ دین کا نظام چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نو انسان کو پیدا کیا، اور جب انسان اس قابل ہوئے کہ وہ ایک سویلائزڈ زندگی گزار سکیں، آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے، وہ سویلائزیشن آج کے معنوں میں نہیں ہم کہہ سکتے، اس وقت کی جو بھی سویلائزیشن تھی اس رنگ میں وہ انسان زندگی گزارنے کے قابل ہوا، تو سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ ارادہ فرمایا، یہ فیصلہ فرمایا کہ اب انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ ایک جماعت کی صورت میں، ایک سوسائٹی کی صورت میں زندگی بسر کر سکے، تو ضروری ہے کہ ان کے اندر ایک لیڈر بنایا جائے، ایک خلیفہ ان کے اندر بنایا جائے۔ فرشتوں کو بات یہ سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ اے خدایا، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیری فرمانبرداری کرتے ہیں، ہم تو تیرے احکام کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، پھر تو زمین میں کیوں خلیفہ بنانے والا ہے؟ کیا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس میں فتنہ فساد، خون خرابہ، لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم کو تو صرف ایک طاقت دی گئی ہے، فرشتوں کو صرف ایک طاقت دی گئی ہے، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، انکار کرنے کی ان کو طاقت نہیں، خلاف
کرنے کی ان کو طاقت نہیں، صلاحیت نہیں، ان کو یہ قوا نہیں دیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، چاہے تو وہ مانے چاہے تو نہ مانے، من شاء یؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مانے جو چاہے انکار کرے، ماننے کے نتیجے میں یہ انعام ملیں گے، انکار کرنے کے نتیجے میں یہ سزا ملے گی۔ تو انسان کو جب با اختیار بنا دیا تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر آپس میں اختلافات ہوں گے، ایک ماننے والی پارٹی ہو جائے گی، ایک انکار کرنے والی پارٹی ہو جائے گی۔ تو ان کے درمیان انصاف کرنے کے لیے اور توازن کو قائم رکھنے کے لیے خلیفہ کی اور لیڈرشپ کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا دنیا میں جو نظام قائم فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ خلافت کا نظام۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ خلافت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ کا ڈائریکٹ خلیفہ جس کو خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ، وہ نبی اور رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، اس کے براہ راست جو خدا تعالیٰ مقرر فرماتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کیا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اور رسول دنیا میں آئے، یہ سب اللہ کے خلیفہ تھے، یہ سب خلیفۃ رسول تھے۔ مگر ایک نبی اور رسول کی تعلیم اور اس کی حکومت کا زمانہ جتنا لمبا ہو، اس کے مطابق اس نظام کو چلانے کے لیے خلافت کی ضرورت ہے، جس کو خلافت علی منہاج نبوت کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی نبوت ایسی نہیں آئی کہ جس کے پیچھے خلافت کا سلسلہ نہ چلا، ہر نبوت کے پیچھے خلافت کا سلسلہ چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اور رسول انسان ہونے کے لحاظ سے، بشر ہونے کے لحاظ سے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال، کوئی 120 سال، بہرحال انہوں نے فوت ہو جانا ہے۔ تو ان کے بعد ان کی تعلیم کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کے مشن کو پھیلانے کے لیے خلافت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ قائم ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک کے بعد دیگر خلفائے راشدین ہوتے رہے۔ مگر اس کے بعد جب مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ خلیفہ ہم بناتے ہیں، اور اس بات کو وہ بھول گئے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، ہم نہیں بناتے، بلکہ خدا کی تقدیر کام کر رہی ہوتی ہے نظام خلافت کو قائم کرنے میں، جب اس بات کو، اس حقیقت کو انہوں نے فراموش کر دیا اور وہ بھول گئے، تو انہوں نے سوچا کہ قریش میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، بنو ہاشم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، بنو عباس میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، بنو امیہ میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، فلاں قبیلے میں سے فلاں ہونا چاہیے، فلاں قبیلے میں سے خلیفہ ہونا چاہیے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو آپسی لڑائی جھگڑا اور کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں وہ آسمانی خلافت جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قائم فرماتا ہے، وہ مسلمانوں سے چھین لی گئی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلیت میں، نیابت میں امتی نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، آپ کے بعد پھر سے وہ خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ جاری فرما دیا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بشارت دی گئی ہے، جو آپ نے آج اجلاس میں ابتدا میں سنی کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے جو ایمان پر قائم ہوں اور نیک اعمال بجا لانے والے ہوں اور خلافت پر ایمان رکھتے ہوں، تو ان کے اندر ضرور خلیفہ مقرر کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 27 مئی 2008 کو وہ تاریخی 27 مئی 1908 کو وہ تاریخی دن آیا جس میں جماعت احمدیہ نے خلافت علی منہاج نبوت کا نشان دیکھا، اور حاجی الحرمین حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلیفۃ المسیح اول کے حیثیت سے بیعت کی، اور اس طرح نظام خلافت جماعت احمدیہ میں جاری ہوا۔
پھر 6 سال بعد حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور قریباً 52 سال آپ کا یہ دور خلافت جاری رہا۔ پھر آپ کے وفات کے بعد حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب تیسرے خلیفہ بنے۔ 17 سال تک یہ بابرکت نظام جاری رہا، آپ کا عہد مبارک جاری رہا۔ پھر آپ کے وفات کے بعد سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، اور پھر آپ کے وفات کے بعد 2003 اپریل میں سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز 5ویں خلیفہ منتخب ہوئے۔ ہم میں سے اکثر نوجوان اور بچے بڑے سب ابھی 5 سال قبل یہ نظارہ دیکھا ٹی وی پر کہ کیسا وہ عظیم الشان نظارہ تھا جب تمام جماعت مومنین ایک ہاتھ پر جمع ہو گئی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کے 190 ممالک میں بسنے والے احمدی، خواہ وہ گورے ہیں یا کالے، وہ جزائر کے رہنے والے ہیں یا بر اعظم کے رہنے والے، خواہ یورپ ہو یا امریکہ، افریقہ ہو یا امریکہ یا کینیڈا، دنیا کا کوئی ملک ہو، کوئی جزیرہ ہو، کسی بھی ملک کے بسنے والے احمدی سے، خواہ چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو، ان سے پوچھیں کہ تمہارا امام کون ہے، تمہارا خلیفہ کون ہے، ہر ایک کا یہی جواب ہوگا حضرت مرزا مسرور احمد۔ یہ نظام خلافت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، جتنا بھی ہم شکر کرے کم ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آج میں یاد دلاتا ہوں آپ کو آج کے اس افتتاحی تقریب میں کہ جو عہد ہمارے پیارے امام نے 27 مئی کو کھڑا کر کے ہم سے خدا کی قسم دے کر لیا ہے، اس کو ہمیشہ اپنے دلوں میں تازہ رکھیں، ذہنوں میں مستحضر رکھیں، یاد رکھیں۔ وہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم نے صرف کھڑے ہو کر دہرا دیا اور نعرہ تکبیر بلند کر دیا، بلکہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ عمل کس رنگ میں ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہم خلافت احمدیہ کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہوں، آپ کے ہر حکم کی اطاعت کرنے والے ہوں، تنگی میں اور ترشی میں، راحت میں اور آسانی میں، ہر آسانی کے وقت یا تکلیف کے وقت، خوشی کے وقت یا غمی کے وقت اپنے پیارے امام کو کہ آپ کے احکامات کو، آپ کی تعلیمات کو یاد رکھیں۔ لبیک یا سیدی ہمارا یہی ہونا چاہیے، سمن و طاعتن، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے جو مرضی کے مطابق جو ہوں فیصلے ان پر ہم لبیک یا سیدی کہیں، اور جو ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوں ان کے بارے میں دلوں میں تنگی محسوس کریں۔ تو یہ جو ہے وہ نظام خلافت سے وفاداری اس طرح نہیں ہو سکتی۔ نظام خلافت سے وفاداری اسی رنگ میں ہو سکتی ہے جب کہ ہم آپ کے ہر حکم پر لبیک کہیں، آپ کے ہر فیصلے کو دلی پوری بشاشت کے ساتھ قبول کریں، خواہ ہماری مرضی کے مطابق ہو یا ہماری مرضی کے خلاف ہو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اسی میں برکت ہے، اور اسی کے ذریعے سے آج دنیا میں ہم دینی لحاظ سے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس عہد پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے والا بنائے، اور اس خلافت کی نعمت کو تا قیامت جاری رکھنے کے لیے، ہر قربانی کے لیے، نہ صرف قولی طور پر بلکہ حالی طور پر اور اپنی جان و مال، عزت، وقت، ہر قسم کی قربانیاں دے کر اس نعمت کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر دعا کریں کہ جو امریکہ میں کل سے جلسہ سالانہ شروع ہوا، یہ پہلا ہمارے پیارے امام کا دورہ ہے امریکہ کا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس دورے کو ہر لحاظ سے کامیاب فرمائے، اور یہ جلسہ سالانہ ہر جہاز سے کامیاب و بابرکت ہو۔ اور اس کے بعد اگلے جمعہ سے کینیڈا کا جلسہ ہونا ہے، وہ جلسہ بھی بہت کامیاب و کامران ہو۔ اس کے بعد پھر UK کا جلسہ ہے، جرمنی کا جلسہ ہے، اور بھی پروگرام ہیں۔ تو پیارے آقا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر آن اور ہر لمحہ آپ کا حافظ و ناصر رہے، اور روح القدس سے تائید و نصرت فرماتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہندوستان کے احمدیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو پروگرام منائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر لحاظ سے کامیاب فرمائے،
اور ان کے نیک نتائج ظاہر فرمائے۔ میں تمام احمدی بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو جو نارتھ زون سے اور ساؤتھ زون سے دور دراز کا سفر اختیار کر کے، اپنے کاموں کا خرچ کر کے اور اپنے اموال خرچ کر کے اور اپنے وقت اوقات خرچ کر کے یہاں پر محض للہ اس دینی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے نیک مقاصد کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے بیماریوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ان کی جملہ پریشانیوں کو دور کرے اور دین و دنیا کی حسنات سے نوازے۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے پروگرام اور کل کے پروگرام بہت کامیاب ہوں اور تمام نمائندگان ڈسپلن کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ تمام پروگراموں میں حصہ لیں اور دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہر خیر سے حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں میں۔ آمین۔ احمد کا جو آج سالار ہے، تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے، ساتھ فوجوں کی کوئی نہ یلغار ہے، ابن منصور کی ایک للکار ہے، ڈنکا توحید کا اب بجائیں گے ہم، پرچم دین احمد اڑائیں گے ہم، ڈنکا توحید کا اب بجائیں گے ہم، پرچم دین احمد اڑائیں گے ہم۔